کوئی ایسا شخص کہ جس کا نکاح نہ ہوا ہو، یا کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی بچی جو بے نکاح ہو، یا نکاح ہونے کے بعد اسے طلاق ہو گئی ہو، یا وہ بیوہ ہو چکی ہو، ان تینوں صورتوں کے اندر فرمایا اذا وجدت لها کفوا، جب کوئی تمہیں برابری کا رشتہ مل جائے، لا تؤخرها، یہ شریعت کا حکم ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہیں کی جا سکتی، اب اس کے اندر تاخیر کرنا جو ہے وہ یہ سراسر زیادتی ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے لا تؤخرها، اس میں تاخیر مت کرو۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر رسومات کی بھرمار ہو چکی ہے، اور اس وقت مطلقات اور بیوائیں تو چھوڑ دیں کہ وہ کنواریاں اور وہ لڑکے جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی ان کی تعداد اس وقت ہزاروں سے آگے لاکھوں میں آ چکی ہے۔ اور رشتہ کرنے کے لیے ایک آدمی سوچتا ہے کہ کتنی مشکلات ہیں، سامنے والوں سے کیا کیا ڈیمانڈیں ہوں گی اور سامنے والے کیا کیا ڈیمانڈ کریں گے۔ لڑکے والا سوچتا ہے کہ میں ایسی جگہ کروں جہاں پر پیسے والے ہوں، کل کو میرے لیے مشکلات نہ ہو۔ لڑکی والے بھی سوچتے ہیں ایسی جگہ کی جائے کہ جہاں پر بچی کو خوش رکھا جائے، جہاں پر جو ہے وہ تمام سہولیات موجود ہو۔ اور شریعت کا کیا حکم ہے کہ نکاح 4 باتوں میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تنکح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاصبر بذات الدین، فرمایا تریبت یدا کہ 4 کام ہوتے ہیں، یا تو کوئی مال ہوتا ہے، یا جمال ہوتا ہے، یا اونچا خاندان ہوتا ہے، یا دین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان چاروں میں سے اگر دیکھنا ہے کہ رشتہ کہاں پہ کیا جائے تو فرمایا دینداری کو دیکھو، دینداری کو دیکھو۔ دینداری دیکھو گے تو تمہارے رشتے کامیاب ہوں گے، اگر دینداری نہیں دیکھو گے تو تمہارے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ جائیں نا کبھی ڈیفینس والوں کا حال معلوم کریں، بظاہر بڑی بڑی کوٹیاں ہیں لیکن ان کے گھروں کی ویرانیاں جا کر ذرا معلوم کریں، ان کے گھروں کے جھگڑے ذرا جا کر معلوم کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے جو سکون دین میں رکھا ہے وہ سکون ہرگز کسی بڑے بنگلے میں یا کسی مال کے اندر نہیں ہے۔ اور جائیں ایسے گھروں کو جو کچے بنے ہوئے ہیں لیکن دینداری کی بنیاد پہ رشتے ہوئے ہیں، خوشحال ہیں، بڑی خوشی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے عدالتوں کے اندر اس وقت لاکھوں کیس پڑے ہوئے، لاکھوں طلاق کے اور اسی طرح خلا کے لاکھوں کیس ہیں، یہ ہزاروں میں نہیں ہے۔ صرف کراچی کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 30 لاکھ سے اوپر کیس کراچی کے اندر جو ہے وہ طلاق اور خلا کے موجود ہیں، یعنی 30 لاکھ سے اوپر خاندان اس وقت ایک دوسرے کے اوپر کیس کر چکے ہیں، ایک دوسرے سے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جدائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس شادی کے اندر جو اتنا آسان عمل تھا اس کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ کتنا آسان ہے کہ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، آپ نے ایجاب و قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، 2 گواہ ہونے چاہیے اور مہر کا متعین ہونا چاہیے۔ خطبہ تو ایک سنت عمل ہے۔ کتنا آسان کام تھا کہ آپ کو کہیں پر کوئی پسند آیا اور اسی طرح پسند آنے کے بعد آپ نے پیغام بھیجا اور اس کے بعد 2 گواہ بٹھا دیا اور نکاح کر لیا اور بس بات ختم۔ اس کے بعد لڑکے کے اوپر ولیمہ ہے، یہی جو ہے وہ نکاح کا مقصد ہے۔